بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی تھا، بزنس مین تھا۔ وہ ایک علاقے سے فصل خریدتا تھا، مکئی، گندم، اجناس خریدتا تھا، اور پھر اپنے شہر میں آ کے اس کو 6-8 مہینے بیچا کرتا تھا۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب سیزن آتا نا تو اس کو اس شہر میں جانا پڑتا جہاں پہ وہ کھیتیاں اگتی تھیں، یعنی گروور کے پاس جاتا، ان کو دیکھتا، پیمنٹ کرتا، سودے کرتا اور ان سے خریداری کرتا۔ اس میں اس کو 3-4 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس نے یہ فیل کیا کہ بھائی وہ میری بیوی بہت خوبصورت بھی ہے اور اچھی بھی ہے، مگر جب چلا جاؤں گا تو تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، مگر میں نہیں ہوں گا، مجھے جانا ہوگا۔ اگر قبول ہے تو کر لو نکاح۔ وہ عورت بھی بے سہارا تھی، اس نے کہا چلو کوئی مجھے سپورٹ کرے گا، میرا خاوند بنے گا، میں اس کی وجہ سے عزت جو ہے اس کی زندگی گزاروں گی، مجھے اپنی عزت کے بارے میں خطرہ نہیں رہے گا۔ وہ نکاح پہ تیار ہو۔ خیر اس نے نکاح کیا، اس کو مکان لے کے دیا، گھر میں چیزیں ساری ڈلوا دی۔ کہ مسئلہ ہے کوئی۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ اماں میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم ذرا سفر کر کے جاؤ فلاں شہر میں، میرا خاوند 4 مہینے 3 مہینے وہاں رہتا ہے، تو یہ کیسے رہتا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بہت اچھا۔ وہ بڑھیا پہنچ گئی، اس نے چند دنوں میں فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے اور بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد واپس جاتے ہیں، اس کی بیوی پیچھے رہتی ہے اس کے اکیلی۔ جب اس نے آ کے بیوی کو کنفرم کر دیا تو اس کے دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ میرے خاوند نے ایک نکاح اور کر لیا، مجھے بتایا تک نہیں، میرے میں کیا کمی تھی؟ مگر یہ چپ ہو گئی۔ اچھی عورت تھی، سمجھتی تھی کہ میرا خاوند جب میرے ساتھ اچھا ہے، میرے باقی سارے حقوق ادا کر رہا ہے، تو شرع شریف نے اجازت بھی دی ہے، تو میں جو بات کروں گی تو آپس میں میٹھی نگاہیں کڑوی ہوں گی، ایکویشن الٹا خراب ہی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار ہوگی، تو کیا فائدہ؟ اس لیے وہ صبر کر گئی۔ مگر اب اس کو تو روٹین کا پتہ چل گیا کہ اسی طرح اس نے جانا ہے اور اسی طرح اس نے آنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی دوران اس نوجوان
بزنس مین کو ہارٹ پرابلم ہوئی اور اچانک ایک دن اس کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات ہو. اب جب وفات ہو گئی تو سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے، خیر کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کی میراث جو ہے تقسیم کرو، حقداروں کو دو. اب اس کے جب سارے مال کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو اس کی بیوی کا جو حصہ نکلا وہ کہیں 4 بوریاں دینار کی تھیں. چاندی کے دینار ہوتے تھے. بوری بھر گئی دینار سے، دوسری بوری بھر گئی تھی. 4 بوریاں اس عورت کے حصے میں نکال دیں اور مال کو تقسیم کر دیا. اب عورت اپنے گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیویاں کتنی تھیں. سب ایک سمجھتے تھے اور مجھے تو کنفرم ہے کہ بیویاں ایک نہیں، بیویاں 2 تھیں. لہذا یہ جو 4 بوریاں ملی ہیں یہ سب میری نہیں، اس میں اس دوسری بیوی کا بھی حصہ ہے. ایمان دیکھو کیا نعمت ہے کہ یہ 4 دینار کی جو بوریاں ہیں یہ میرا نہیں ہے، سب حصہ. کوئی بندہ بشر اور نہیں جانتا تھا. عورت نے کہا مجھے تو پتہ ہے نا. لہذا اس نے اسی عورت کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی اجرت، تم کسی مرد کو لے لو، مزدور کو، اور یہ 2 بوریاں اٹھوا کے لے جاؤ اور اس کی جو بیوی ہے نا وہاں اس کو جا کے اس کی اطلاع بھی دو کہ خاوند فوت ہو گیا، اور بتاؤ کہ اس عورت نے تمہارا حصہ یہ 2 بوریاں دینار میراث میں سے بھیجا ہے. چنانچہ وہ بڑھیا لے کے چلی گئی. جب گھر پہنچی تو اس عورت کو ملی اور اس نے اس کو اطلاع دی کہ جی تمہارے خاوند کی تو اس طرح وفات ہو گئی اچانک. اب اس بات کو سن کے تو وہ بہت روئی، بہت روئی. جب کافی رو لیا، تھوڑا صبر ہوا، تو اس وقت اس بڑھیا نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کی جو پہلی بیوی ہے نا اس کے حصے میں 4 بوریاں آئی تھیں، مگر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تم بھی اس کی بیوی ہو، لہذا اس نے 2 بوریاں تمہارا حصہ تمہیں بھیجا ہے. اس پر وہ اور بھی کچھ روئی کہ اس کی بیوی کتنی اچھے اخلاق والی اور کتنی دیندار عورت تھی کہ کسی کو پتہ نہیں، اور اسے 2 بوری دینار کی مجھے بھیج دی. تو پھر جب رو کے تھوڑا صبر ہوا تو کہنے لگی کہ اچھا میں بھی آپ کو اجرت دوں گی، آپ یہ 2 بوریاں لے جائیں اور اس پہلی کو واپس پہنچا دیں. 2 بوریاں لے جائیں اور پہلی کو واپس پہنچا دیں. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ لاسٹ ٹائم میرا خاوند جب یہاں سے جدا ہونے لگا تھا، کوئی تکرار ہو گئی تھی، ایکسچینج آف ورڈ ہو گئے تھے، جس پر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور یہ بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا. میں اس کی بیوی نہیں ہوں، لہذا یہ دینار کی بوریاں پہلے کا حق بنتا. تصور کر سکتے ہیں ہم کہ انسان اتنا بھی عظیم بن جاتا ہے، ایسے فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اس کے اخلاق میں، معاملات میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ ایمان بندے کے اندر جب بھرتا ہے تو یہ دیکھنے میں انسان ہوتا ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے. لا